السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ آپ کی جو حاجت ہے آپ کے مانگنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور اپنے مال جان اولاد کی طرف سے آپ کی آنکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رکھے۔ آمین الہی ثم آمین۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ آج ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہفتے بھر کے جو ہم نے کام کیے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم نے تو کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ ہمیں شاباش ملے۔ اللہ ہی ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے نا ہمارا، وہ ہے سورہ یاسین۔ پہلے میں نے جب کبھی بتایا تو اس میں بہت ساری صورتوں کا ذکر تھا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ ایک ایک کر کے اگر ایک کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو وہ سب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ یاسین جو ہے اس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے فیوز و برکات بے پناہ ہے۔ اسے بلا ناغہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قرب حاصل ہوگا، اور اس کے فضائل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیمہ یعنی عظمت والی کہا جاتا ہے، جو سورۃ یاسین ہے، اور صاحب سورت یعنی تلاوت و عمل کرنے والے کو اللہ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت یہ کرائے گی جتنی کی تعداد قبیلہ ربیہ و مضر کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے سورۃ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت عطا بن ابی ریاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصہ میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی خاص حاصل ہوگی، خاص کر مرنے والوں کے قریب اس کو پڑھنا اس کے لیے نزا میں آسانی ہوگی۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کی کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کو 11 دن تک مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک دفعہ پڑھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اس کی طبیعت میں ہر قسم کی برائی ختم ہو کر اچھائی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ دشمنوں کے سر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے 7 دن تک روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہ ہوگا۔ دکان اور اپنے تجارت میں خیر و برکت کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا اس کو شدید قسم کی مشکل ہو، اس میں وہ مبتلا ہو، تو سورۃ یاسین کو روزانہ اس طرح پڑھے کہ جب آئے نا سلامن قولا من رب رحیم، اس کو جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے، سلامن کے بعد وقف لازم ہے، یعنی آپ نے وہاں سانس توڑنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے، سلامن قولا من رب رحیم، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کو 700 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بنا پر سورۃ یاسین پڑھنے والے کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی قیدی اسے قید میں کثرت سے پڑھے گا تو اس کو رہائی مل جائے گی، اور سورۃ یاسین کو ہمیشہ پڑھنے والا شیاطین سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔
جو شخص انتہائی مفلس اور تنگ دست ہو اسے چاہیے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی غربت دور فرما دے گا اور خوشحالی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ بیمار کے لیے پڑھیں، اس کو پانی پہ دم کے پلائیں۔ مغرب یا عشاء کے درمیان کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے اور اس کو 72 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کو صحت ہو جائے گی۔ یہ تو ہے اس کی کچھ خصوصیات، لیکن میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سورۃ یاسین پڑھنے کے لیے آج بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ یاسین سورت کو درود شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے باوضو بڑے ادب سے کعبے کی طرف منہ کر کے شروع کی۔ جہاں مبین آیا نا، 7 جگہ مبین آئے گا، آپ پہلے ہی وہاں نشان لگا لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ رک کے 14 دفعہ پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھ کے 15ویں دفعہ آپ نے کہنا ہے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اے دینے والے دے مجھے، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی صرف دینے والا ہے۔ یہ پھر آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے سورہ قریش بسم اللہ سمیت، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، پوری مکمل۔ اس کے بعد آپ نے آگے سورۃ یاسین پڑھنی شروع کرنی ہے، اگلی مبین پہ پھر آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے 14 دفعہ یا وہاب، 15ویں دفعہ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اور پھر 7 دفعہ سورہ قریش۔ جب آپ پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، سلام رک جائیں، قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، تو آپ نے اس کو 72 دفعہ یعنی 72 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آگے جیسے مبین ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ سورۃ یاسین کے اینڈ میں پہنچے نا، بالکل اینڈ کی ایک آیت سے پہلے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میرے رب کا تو یہی کام ہے، جب کسی چیز کو چاہے کہ ہو جائے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ نے اس کو ایک تسبیح پڑھنا ہے رک کے، اور پھر آخری آیت جو ہے نا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور بادشاہی پاکی ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ یہ فجر میں بھی دونوں آخری آیتوں کی ایک ایک تسبیح الگ الگ پڑھتے ہیں، جوڑ کے نہیں پڑھنی، کیونکہ ایک میں حکم ہے کہ اللہ نے حکم دے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، اور دوسرے میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو آپ نے اگر تسبیح پڑھنی ہے نا تو وہ دونوں آیتوں کو الگ الگ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب جب آپ نے سورۃ یاسین ختم کر لی تو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے علم نشرح بسم اللہ سمیت۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے آخر تک، اور 21 دفعہ آپ نے یا وہابو یا وہابو، اور پھر یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ پھر آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی قبول بھی ہوگی اور مقبول بھی ہوگی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں کچھ دن، آپ کا جو بھی کام ہوگا اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ جب اس میں سورۃ یاسین آپ پڑھیں تو آپ نشان لگا دیں، رحمان کا لفظ اس میں آئے گا 4 دفعہ، اور اللہ کا لفظ آئے گا اس میں 3 دفعہ۔ رحمان 4 دفعہ آئے گا اور اللہ 3 دفعہ، تو یہ آپ کو اس کے ارد گرد گول دائرہ بنانا پڑے گا، اس پہ لکھنا پڑے گا 1 پھر 2 پھر 3، پھر ہی آپ کو یاد رہے گا نا، ورنہ تو ہم لوگ وہاں سے گزر جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب رحمان آئے گا تو آپ نے رائٹ ہینڈ کی چھنگلی انگلی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں ہم چیچی کہتے ہیں، یہ بند کرنی ہے، اور رحمان پہ اور اللہ پہ الٹے ہاتھ کی یہی والی انگلی، اور پھر جب رحمان آئے گا تو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی، اللہ دوسری دفعہ آئے گا تو اس کی تیسری انگلی۔ جب آپ کی صورت ختم ہوئے گی نا تو آپ کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بند ہو چکی ہوں گی اور دائیں کی 3 بند ہو چکی ہوگی۔ اب آپ نے سورہ ملک کھولنی ہے، انگلیوں کو نہیں کھولنا، جو ایک انگلی کھلی ہے نا آپ کی
لیفٹ ہینڈ کی چوتھی انگلی تو کھلی ہے نا، کیونکہ اللہ 3 دفعہ ہے. آپ نے اس سے سورہ رحمان پہ پہلے ہی نشان لگا کے رکھ لینا ہے. کوئی پین رکھ لیں، تسبیح رکھ لیں، کاغذ رکھ لیں لمبا سا نکالنا. پھر اس میں جب آئے گا لفظ، اس میں بھی 4 دفعہ رحمان اور 3 دفعہ اللہ ہے. تو آپ نے رحمان کے اوپر رائٹ ہینڈ کی انگلی چھوٹی سے کھولنا شروع کرنا ہے، اور اللہ کے لفظ پہ لیفٹ کی چھوٹی انگلی سے کھولنا شروع کرنا ہے. تو جب تک یہ سورت ختم ہوگی 4 انگلیاں کھل جائیں گی آپ کی، رائٹ ہینڈ کی بھی، اور 3 انگلیاں کھل جائیں گی رائٹ کی بھی. جب یہ ختم ہو جائے گی آپ درود شریف پڑھ کے ہاتھ کو جوڑ کے آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے، اور سجدے میں جا کے مانگنی. آپ کو کچھ دن نہیں ہوں گے پڑھتے ہوئے آپ کی حاجت پوری ہوگی، جتنی چاہے مشکل ہو. آپ یقین کریں جب اللہ کی طرف سے ہمارے کام میں ڈیلے ہوتی ہے نا، تو ہم سے اس میں ناغہ آ جاتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی مہمان آ گیا یا ہمیں جانا پڑ گیا، وہ چھٹ جاتی ہے. جب اللہ کو قبول ہوتا ہے ہمیں ناغہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں رکاوٹ بھی نہیں آتی، ہمیں مصروفیت بھی نہیں فضول آتی، ہم اس میں سے گزر جاتے. آپ پڑھ کے دیکھیں، ایسا وقت مقرر کریں جس میں آپ کو پتا ہو کہ اس ٹائم کوئی نہیں آئے گا، اور یا تو صبح صبح کا وقت بہتر ہے، پھر یا پھر عشاء کے بعد کا بہتر ہے. یہ دیکھ لیں تہجد کا، جو بھی آپ کو سوٹ کرے. پابندی نہیں ہے کہ کون سا وقت ہو. صبح کا وقت اشراق چاش تک افضل ہے، اور پھر عصر کے وقت سے عشاء تک بھی افضل ہے. آپ اس میں دعا مانگ کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے. یہ میں آپ کو پکا بتا رہی ہوں کہ آپ اس پہ عمل کر کے ذرا دیکھنا کہ کیسے آپ کو مزہ آئے گا، کہ آپ کے کام کتنی جلدی ہوتے. یہ میں نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن اب یہ جو انگلیاں کھولنے بند کرنے والا میں نے بھی بہت دیر سے نہیں پڑھا، گو کہ مجھے پتا ہے. ہاں میں وہ یا وہاب اور سورہ قریش والا پڑھتی ہوں، تو پھر یہ رہ جاتا ہے. اب میں بھی انشاءاللہ آج کوشش کروں گی کہ آج جمعرات ہے، آج سے میں شروع کر لوں کہ یہ کچھ دن میں پڑھوں اپنی دعاؤں کے لیے. ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑانے کی بات بنانے کا تو آپ کو پتہ ہے، جو فرانس میں ان کا بیڑا غرق ہو، اللہ ان کو نیست و نابود کرے. جو میرے نبی جس کی شان ہی اتنی بلند ہے کہ وارفعنا لک ذکرک، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، اس کو ذکر کو کوئی نیچے کیسے کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. سورہ الحجر 95 نمبر آیت ہے. تو مولانا صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے شر سے تحفظ عطا کریں جو آپ کی باتوں کا مزاح اڑاتے ہیں اور آپ کو تکالیف پہنچانے سے باز نہیں آتے ہیں. اللہ پاک انہیں تباہ و برباد کرے اور ان کے مکروہ فریب کی زد سے آپ کو محفوظ فرمائے. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مذاق خیز باتیں کرنے والے اور ایذا پہنچانے والے ہرگز رکنے والے نہ تھے. وہ گنتی میں 5 افراد تھے. ولید بن مغیرہ، جس کو پھر نام لے کے صرف ایک شخص ہے جس کو قرآن میں اللہ نے ڈانٹا ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہے. کہ ایک تو یہ ہے بد اصل، یعنی یہ حلال کا بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ نے ہر ایک کے پردے رکھے ہیں اور آج تک ہم گناہ گاروں کے پردے رکھ رہے ہیں. اور ایک تو اللہ نے کہا ہے بد اصل، اور ایک اللہ نے اس کو اتنے بیٹے دیے، پھر یہ شکر کرنے کی بجائے یہ کرتا ہے. ولید بن مغیرہ، آس بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن عبد یغوس اور اسود بن عبد المطلب، یہ سبھی اسلام دشمن لوگ معمولی اسباب کے باعث موت سے ہمکنار ہوئے. بیان کیا جاتا ہے کہ ولید کے کپڑے کے ساتھ ایک تیر چمٹ گیا اور اسے اس کے جسم سے دور نہ کیا جا سکا، چنانچہ تیر نے اس کی ایڑی کو زخمی کر دیا جس سے وہ فوت ہو گیا. عدی بن قیس کے ناک میں مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا. اور اسود بن عبد یغوس ایک کانٹے دار درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اس کو بیماری لاحق ہوئی، اس نے اپنے سر اور چہرے کو درخت کے ساتھ مارنا شروع کیا، نتیجتاً وہ فوت ہو گیا. اور اسود بن عبد المطلب نابینا ہو گیا. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اور معبود
ان لوگوں کو اس وصف کے ساتھ بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلانا مقصود ہے کہ انہوں نے مقام نبوت کے بارے میں استہزاء کے انداز کو نہ چھوڑا بلکہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس کی عبادت میں بھی شرک کیا، تو وہ عنقریب اپنا انجام معلوم کر لیں گے جو حشر کا میدان ہوگا۔ بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے بلند کیا ہے، ان کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، کلمے میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اذان میں اپنے بعد رکھ لیا، کلمے میں اپنے بعد رکھ لیا، اور کہہ دیا ورفعنا اللہ کا ذکر کر کہہ دیا کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کوثر میں ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ جو میرے نبی کے اوپر برا بھلا کہنے والے یہ آسمان پہ چاند پہ تھوک رہے ہیں، وہ ان کے منہ پہ آئے گا، شٹ ملیں گے اپنے منہ پہ، بے غیرت ذلیل و برباد رہیں گے۔ میرے نبی کی شان تو اونچی ہے اور وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت اونچی رہے گی۔ میرے رب نے ان کی شان بڑھائی ہے، تو کون ہے نعوذ باللہ جو ان کی شان کو ذرا سا بھی گھٹا سکے؟ نعوذ باللہ۔ میرے نبی پہ تو ہر وقت اربوں خربوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ جو یہ درود شریف پڑھے گا اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو میرے نبی پہ اربوں خربوں بار ہم سب کی طرف سے درود و سلام۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں پھر مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کے قیمتی بہت قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم میرا یہ سننے کے لیے فالتو ہو تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیجیے، آپ کو بھی اس کا اجر ہوگا صدقہ جاریہ کا، اور میرا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ آپ کی جو حاجت ہے آپ کے مانگنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور اپنے مال جان اولاد کی طرف سے آپ کی آنکھیں آپ کا دل ٹھنڈا رکھے۔ آمین الہی ثم آمین۔ آج جمعرات کا دن ہے، آج ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہفتے بھر کے جو ہم نے کام کیے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم نے تو کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ ہمیں شاباش ملے، اللہ ہی ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے نا ہمارا وہ ہے سورہ یاسین۔ پہلے میں نے جب کبھی بتایا تو اس میں بہت ساری صورتوں کا ذکر تھا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ ایک ایک کر کے اگر ایک کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو وہ سب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ یاسین جو ہے اس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے فیوز و برکات بے پناہ ہے۔ اسے بلا ناغہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قرب حاصل ہوگا، اور اس کے فضائل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیمہ یعنی عظمت والی کہا جاتا ہے، جو سورۃ یاسین ہے، اور صاحب سورت یعنی تلاوت و عمل کرنے والے کو اللہ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت یہ کرائے گی جتنی کی تعداد قبیلہ ربیہ و مضر کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے سورۃ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت عطا بن
ابی ریاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اول حصہ میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی خاص حاصل ہوگی، خاص کر مرنے والوں کے قریب اس کو پڑھنا اس کے لیے نزا میں آسانی ہوگی۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کی کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کو 11 دن تک مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک دفعہ پڑھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اس کی طبیعت میں ہر قسم کی برائی ختم ہو کر اچھائی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ دشمنوں کے سر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے 7 دن تک روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہ ہوگا۔ دکان اور اپنے تجارت میں خیر و برکت کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا اس کو شدید قسم کی مشکل ہو، اس میں وہ مبتلا ہو، تو سورۃ یاسین کو روزانہ اس طرح پڑھے کہ جب آئے نا سلامن قولا من رب رحیم، اس کو جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے، سلامن کے بعد وقف لازم ہے، یعنی آپ نے وہاں سانس توڑنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے، سلامن قولا من رب رحیم، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کو 700 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بنا پر سورۃ یاسین پڑھنے والے کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی قیدی اسے قید میں کثرت سے پڑھے گا تو اس کو رہائی مل جائے گی، اور سورۃ یاسین کو ہمیشہ پڑھنے والا شیاطین سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص انتہائی مفلس اور تنگ دست ہو، اسے چاہیے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی غربت دور فرما دے گا اور خوشحالی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ بیمار کے لیے پڑھیں، اس کو پانی پہ دم کے پلائیں۔ مغرب یا عشاء کے درمیان کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے اور اس کو 72 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کو صحت ہو جائے گی۔ یہ تو ہے اس کی کچھ خصوصیات، لیکن میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سورۃ یاسین پڑھنے کے لیے آج بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ یاسین سورت کو درود شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے باوضو بڑے ادب سے کعبے کی طرف منہ کر کے شروع کی۔ جہاں مبین آیا نا، 7 جگہ مبین آئے گا، آپ پہلے ہی وہاں نشان لگا لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ رک کے 14 دفعہ پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھ کے 15ویں دفعہ آپ نے کہنا ہے یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب، اے دینے والے دے مجھے، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی صرف دینے والا ہے۔ یہ پھر آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے سورہ قریش بسم اللہ سمیت، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، پوری مکمل۔ اس کے بعد آپ نے آگے سورۃ یاسین پڑھنی شروع کرنی ہے، اگلی مبین پہ پھر آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، 14 دفعہ یا وہاب، 15ویں دفعہ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب، اور پھر 7 دفعہ سورہ قریش۔ جب آپ پہنچے سلامن قولا من رب الرحیم، سلامن رک جائیں، قولا من رب الرحیم، سلامن قولا من رب الرحیم، تو آپ نے اس کو 72 دفعہ یعنی 72 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آگے جیسے مبین ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ سورۃ یاسین کے اینڈ میں پہنچے نا، بالکل اینڈ کی ایک آیت سے پہلے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میرے رب کا تو یہی کام ہے، جب کسی چیز کو چاہے کہ ہو جائے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ نے اس کو ایک تسبیح پڑھنا ہے رک کے،
اور پھر آخری آیت جو ہے نا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور بادشاہی پاکی ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ یہ فجر میں بھی دونوں آخری آیتوں کی ایک ایک تسبیح الگ الگ پڑھتے ہیں، جوڑ کے نہیں پڑھنی، کیونکہ ایک میں حکم ہے کہ اللہ نے حکم دے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، اور دوسرے میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو آپ نے اگر تسبیح پڑھنی ہے نا تو وہ دونوں آیتوں کو الگ الگ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب جب آپ نے سورۃ یاسین ختم کر لی تو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے الم نشرح بسم اللہ سمیت۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے آخر تک، اور 21 دفعہ آپ نے یا وہابو یا وہابو، اور پھر یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ پھر آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی قبول بھی ہوگی اور مقبول بھی ہوگی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں کچھ دن، آپ کا جو بھی کام ہوگا اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ جب اس میں سورۃ یاسین آپ پڑھیں تو آپ نشان لگا دیں، رحمان کا لفظ اس میں آئے گا 4 دفعہ اور اللہ کا لفظ آئے گا اس میں 3 دفعہ۔ رحمان 4 دفعہ آئے گا اور اللہ 3 دفعہ، تو یہ آپ کو اس کے ارد گرد گول دائرہ بنانا پڑے گا، اس پہ لکھنا پڑے گا 1 پھر 2 پھر 3، پھر ہی آپ کو یاد رہے گا نا، ورنہ تو ہم لوگ وہاں سے گزر جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب رحمان آئے گا تو آپ نے رائٹ ہینڈ کی چھنگلی انگلی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں ہم چیچی کہتے ہیں، یہ بند کرنی ہے، اور رحمان پہ اور اللہ پہ الٹے ہاتھ کی یہی والی انگلی، اور پھر جب رحمان آئے گا تو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی، اللہ دوسری دفعہ آئے گا تو اس کی تیسری انگلی۔ جب آپ کی صورت ختم ہوئے گی نا تو آپ کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بند ہو چکی ہوں گی اور دائیں کی 3 بند ہو چکی ہوگی۔ اب آپ نے سورہ ملک کھولنی ہے، انگلیوں کو نہیں کھولنا، جو ایک انگلی کھلی ہے نا آپ کی لیفٹ ہینڈ کی چوتھی انگلی تو کھلی ہے نا، کیونکہ اللہ 3 دفعہ ہے، آپ نے اس سے سورہ رحمان پہ پہلے نشان لگا کے رکھ لینا ہے، کوئی پین رکھ لیں، تسبیح رکھ لیں، کاغذ رکھ لیں لمبا سا نکالنا، پھر اس میں جب آئے گا لفظ اس میں بھی 4 دفعہ رحمان اور 3 دفعہ اللہ ہے، تو آپ نے رحمان کے اوپر رائٹ ہینڈ کی انگلی چھوٹی سے کھولنا شروع کرنا ہے، اور اللہ کے لفظ پہ لیفٹ کی چھوٹی انگلی سے کھولنا شروع کرنا ہے۔ تو جب تک یہ سورت ختم ہوگی 4 انگلیاں کھل جائیں گی آپ کی، رائٹ ہینڈ کی بھی، اور 3 انگلیاں کھل جائیں گی رائٹ کی بھی۔ جب یہ ختم ہو جائے گی آپ درود شریف پڑھ کے ہاتھ کو جوڑ کے آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے، اور سجدے میں جا کے مانگنی۔ آپ کو کچھ دن نہیں ہوگے پڑھتے ہوئے، آپ کی حاجت پوری ہوگی، جتنی چاہے مشکل ہو۔ آپ یقین کریں جب اللہ کی طرف سے ہمارے کام میں ڈیلے ہوتی ہے نا تو ہم سے اس میں ناغہ آ جاتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی مہمان آ گیا یا ہمیں جانا پڑ گیا، وہ چھٹ جاتی ہے۔ جب اللہ کو قبول ہوتا ہے ہمیں ناغہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں رکاوٹ بھی نہیں آتی، ہمیں مصروفیت بھی نہیں فضول آتی، ہم اس میں سے گزر جاتے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، ایسا وقت مقرر کریں جس میں آپ کو پتا ہو کہ اس ٹائم کوئی نہیں آئے گا، اور یا تو صبح صبح کا وقت بہتر ہے، پھر یا پھر عشاء کے بعد کا بہتر ہے، یہ دیکھ لیں تہجد کا، جو بھی آپ کو سوٹ کرے، پابندی نہیں ہے کہ کون سا وقت ہو۔ صبح کا وقت اشراق چاش تک افضل ہے، اور پھر عصر کے وقت سے عشاء تک بھی افضل ہے۔ آپ اس میں دعا مانگ کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ یہ میں آپ کو پکا بتا رہی ہوں کہ آپ اس پہ عمل کر کے ذرا دیکھنا کہ کیسے آپ کو مزہ آئے گا، کہ آپ کے کام کتنی جلدی ہوتے۔ یہ میں نے خود پڑھے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اب یہ جو انگلیاں کھولنے بند کرنے والا میں نے بھی بہت دیر سے نہیں پڑھا، گو کہ مجھے پتا ہے۔ ہاں میں وہ یا وہاب اور سورہ قریش والا پڑھتی ہوں، تو پھر یہ رہ جاتا ہے۔ اب میں بھی انشاءاللہ آج کوشش کروں گی کہ آج جمعرات ہے، آج سے میں شروع کر لوں کہ یہ کچھ دن میں پڑھوں اپنی دعاؤں کے لیے۔ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑانے کی بات بنانے کا تو آپ کو پتہ ہے جو فرانس میں ان کا بیڑا غرق ہو، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، جو میرے نبی جس کی شان ہی اتنی بلند ہے کہ وارفان اللہ کا ذکر، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا اس کو ذکر کو کوئی نیچے کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ سورہ الحجر 95 نمبر آیت ہے۔ تو مولانا صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے شر سے تحفظ عطا کریں جو آپ کی باتوں کا مزاح اڑاتے ہیں اور آپ کو تکالیف پہنچانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں تباہ و برباد کرے اور ان کے مکروہ فریب کی زد سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مذاق خیز باتیں کرنے والے اور ایذا پہنچانے والے ہرگز رکنے والے نہ تھے۔ وہ گنتی میں 5 افراد تھے۔ ولید بن مغیرہ، جس کو پھر نام لے کے صرف ایک شخص ہے جس کو قرآن میں اللہ نے ڈانٹا ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہے کہ ایک تو یہ ہے بد اصل، یعنی یہ حلال کا بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ نے ہر ایک کے پردے رکھے ہیں اور آج تک ہم گناہ گاروں کے پردے رکھ رہے ہیں۔ اور ایک تو اللہ نے کہا ہے بد اصل، اور ایک اللہ نے اس کو اتنے بیٹے دیے، پھر یہ شکر کرنے کی بجائے یہ کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ، آس بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن عبد یغوس اور اسود بن عبد المطلب، یہ سبھی اسلام دشمن لوگ معمولی اسباب کے باعث موت سے ہمکنار ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ولید کے کپڑے کے ساتھ ایک تیر چمٹ گیا اور اسے اس کے جسم سے دور نہ کیا جا سکا، چنانچہ تیر نے اس کی ایڑی کو زخمی کر دیا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ عدی بن قیس کے ناک میں مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اور اسود بن عبد یغوس ایک کانٹے دار درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اس کو بیماری لاحق ہوئی، اس نے اپنے سر اور چہرے کو درخت کے ساتھ مارنا شروع کیا، نتیجتاً وہ فوت ہو گیا، اور اسود بن عبد المطلب نابینا ہو گیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اور معبود ان لوگوں کو اس وصف کے ساتھ بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلانا مقصود ہے کہ انہوں نے مقام نبوت کے بارے میں استہزاء کے انداز کو نہ چھوڑا بلکہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس کی عبادت میں بھی شرک کیا، تو وہ عنقریب اپنا انجام معلوم کر لیں گے جو حشر کا میدان ہوگا۔ بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے بلند کیا ہے، ان کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، کلمے میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اذان میں اپنے ساتھ اپنے بعد رکھ لیا، کلمے میں اپنے بعد رکھ لیا، اور کہہ دیا ورفعنا اللہ کا ذکر کر، کہہ دیا کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کوثر میں ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ جو میرے نبی کے اوپر برا بھلا کہنے والے یہ آسمان پہ چاند پہ تھوک رہے ہیں، وہ ان کے منہ پہ آئے گا، شٹ بنیں گے اپنے منہ پہ، بے غیرت ذلیل و برباد رہیں گے۔ میرے نبی کی شان تو اونچی ہے اور وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت اونچی رہے گی۔ میرے رب نے ان کی شان بڑھائی ہے، تو کون ہے نعوذ باللہ جو ان کی شان کو ذرا سا بھی گھٹا سکے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میرے نبی پہ تو ہر وقت اربوں خربوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ جو یہ درود شریف پڑھے گا اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو میرے نبی پہ اربوں خربوں بار ہم سب کی طرف سے درود و سلام۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں پھر مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کے قیمتی بہت قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم میرا یہ سننے کے لیے فالتو ہو تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیجئے، آپ کو بھی اس کا اجر ہوگا صدقہ جاریہ کا، اور میرا بھی ان تک پہنچ جائے گا تو مجھے بھی اجر ملے گا۔ اللہ تو بہت اجر عظیم دینے والا ہے سب کو، وہ تو چونٹی کو بنا دیتا ہے ہاتھی، اتنا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے،
ہمیں نیکیاں کرنے کے قابل بنا دے، ہمارے گناہوں سے ہمیں نفرت دلا دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہماری اولاد میں، ہماری اولاد کی اولاد میں نیکی، حیا اور شرم بھر دے۔ میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین الہی ثم آمین۔ خدا حافظ۔